ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ارمغان اور ان کے والد کامران اصغر قریشی سے متعلق کچھ نئی تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں، خود لانڈی جیل سے اور خود ایف آئی اے سے، اور نئے ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ نے جو نئے کچھ اقدامات کیے ہیں خود ارمغان قریشی کے کیسز سے متعلق، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم جیسے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ارمغان قریشی اور شیراز دونوں سینٹرل جیل کراچی میں ہیں، اور خود کامران اصغر قریشی اس وقت لانڈی جیل میں ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ایک تفتیشی افسر اپنے مقدمہ 3/2025 کی تفتیش کے سلسلے میں لانڈی جیل گئے تھے، اور انہوں نے خود لانڈی جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں شاکر شاہ کے ذریعے جو ہے وہاں پر قید ملزم کامران اصغر قریشی کو بلوایا، اور ان سے جو ہے اس مقدمے میں ان کا بیان قلم بند کروانے کی انہیں استدعا کی، انہیں درخواست کی، لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت بڑبڑائے، بگڑے اور مشتعل ہوئے کہ وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں ہوتے ہوئے وہ پابند نہیں ہیں کہ وہ پولیس کی کسی تفتیش کو جوائن کر سکے، یہ کہہ کے جو ہے وہ غصے میں اپنی بیرک کی جانب چل پڑے، جس کے بعد جیلر نے انہیں دوبارہ بلایا کہ بھئی وہ تفتیش جوائن کرے، کیونکہ یہ جو تفتیشی افسر ہیں یہ عدالتی حکم کے تحت جو ہے یہاں پر آئے ہیں، اور عدالتی حکم کے تحت جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور قیدی دونوں کے دونوں پابند ہوتے ہیں کہ وہ تفتیشی افسر سے تعاون کرے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ملزم کامران اصغر قریشی مشتعل ہوئے، چیختے رہے، چلاتے رہے کہ انہیں ان کے وکیل نے اور دوستوں نے منع کیا ہے کہ وہ کسی بھی تفتیش کو جوائن نہ کریں، بلکہ جوائن کرنے سے پہلے وہ ان سے پرمیشن لیں، ان سے مشورہ لیں، لہٰذا جب تک انہیں ان کے وکیل جو ہے وہ ایڈوائز نہیں کریں گے وہ کسی بھی پولیس کی تفتیش کو جوائن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر نے انہیں تاکید کی کہ اگر وہ یہاں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر وہ کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کا پولیس ریمانڈ حاصل کر لیں گے، اور انہیں پھر جو ہے ان کے ساتھ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تھانے جانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ حالت غیر ہو گئی، اور وہ ایک دم سے رونے والے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا، اٹھک بیٹھک شروع کر دی، اور کہا کہ میرے باپ کی توبہ، میں نے غلطی کی، میں وہاں نہیں جاؤں گا، جو بھی تم لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہے یہاں مجھ سے تفتیش کرو، یہاں میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن خدا رسول کے واسطے مجھے دوبارہ اس جہنم میں نہ لے جائے جہاں سے بڑی مشکل سے جو ہے میں نے دعائیں مانگ کر جو ہے اپنی جیل کسٹڈی کروائی تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے پولیس کی تفتیش کو جوائن کیا، اور جو تفتیشی افسر ان سے پوچھتے رہے وہ بالکل اچھے بچوں کی طرح سے انہیں بتلاتے رہے۔ تفتیشی افسر نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اسلحہ تمہارے قبضے سے برآمد ہوا ہے، یہ اسلحہ تم نے پشاور میں خریدا تھا 40,000 روپے میں، تو اس خریدار جس سے خریدا ہے اس کا نام بتائیں، جس سوداگر کا نام بتائیں، جس پر جو ہے وہ کبھی عاطف ہو، کبھی راشد، کبھی اکرام کے نام لیتے رہے، صحیح نام انہیں یاد نہیں تھا، یا پھر دانستہ وہ نام بتلا نہیں رہے تھے۔ انہیں یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ اسلحہ تم نے اپنے بیٹے ارمغان قریشی کو کیوں دیا، وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تو ویسے اسلحے کی ایک انبار لگا ہوا تھا، تم خاص طور سے جو ہے یہ پشاور سے اسلحہ خرید کے کیوں لائے تھے؟ اس کا بھی وہ جواب نہ دے سکے، اور نہ ہی ان کے قبضے سے جو ویڈ اور دوسرا منشیات برآمد ہوئی تھی وہ اس کے بارے میں بھی کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ پولیس کے تفتیشی افسر کو نہ دے سکے۔ لیکن بہرحال انہوں نے تفتیش کو جوائن کیا اور بہت سارے سوالات کے جوابات دے دیے، اور خود کو پولیس ریمانڈ میں جانے سے انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بچا لیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل میں آتے ہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مذہبی گروپ کو جوائن کر لیا، اور کہا کہ میرا بھی تعلق اسی مسلک سے ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کے وارڈ میں
شامل ہو گئے ہیں، ان کی پناہ میں چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت باقاعدہ لانڈی جیل میں مؤذن کا کام کر رہے ہیں، 5 وقت کی جو ہے وہ اذانیں دیتے ہیں، اور یہ سب جو ہے قیدی انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے باہر جو سلطان راہی بنے ہوئے تھے، باہر جو پولیس والوں کو تڑیاں دے رہے تھے، جو بڑکیاں دے رہے تھے، جو ان کی ٹانگیں توڑنے کی انہیں دھمکیاں دے رہے تھے، وہ کس طریقے سے جیل میں آنے کے بعد جو ہے بالکل سیدھے سادے ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ شاعری کا جو ہے وہ جنون سوار ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ مرزا غالب بن جاتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے۔ اس قسم کی جو ہے وہ شاعری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کہکے لگاتے ہیں اور کبھی آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے اس وقت لانڈی جیل میں خود کامران اصغر قریشی کی۔ وہ بھی اپنے بیٹے ارمغان کی طرف سے اپنے بیٹے کا نام سننا اس وقت پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ جب سے گرفتار ہو کے جیل آئے ہیں، ماں سوائے ایک ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے اپنے ایڈوکیٹ سے، اس کے علاوہ ان سے کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی۔ حالانکہ ان کی ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان سے ملنے بھی کوئی نہیں آئے۔ یہ کہنا ہے جیل حکام کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایف آئی اے کی، جہاں پر ارمغان کے کیس کی جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے۔ اب ایک نیا اس میں جو انکشاف ہوا ہے ایف آئی اے کے افسروں کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ انٹرپول کو جو انہوں نے ایک رپورٹ بھجوائی تھی خود ملزم ارمغان کے منی ٹریل سے متعلق، جس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے کال سینٹر کے ذریعے یہاں اربوں روپوں کی جو ہے انہوں نے چیٹنگ کی ہے، اور وہ رقم کس طریقے سے ان کے اکاؤنٹ سے دوسرے مختلف اکاؤنٹوں میں منٹوں میں ٹرانسفر کی گئی ہے، تو اس پر جو ہے وہ یہ شبہ ظاہر کیا کہ بہت سارے بینکوں میں جو ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے گروہ میں شامل دوسرے لوگ ہیں، یقیناً انہی کے اکاؤنٹوں میں جو ہے یہ چیٹنگ کی رقم جو کہ اربوں کی ہیں، یہ کال سینٹر کے ذریعے جو انہوں نے ہتھیائی ہے وہ ان میں ٹرانسفر ہوئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایف آئی اے نے انٹرپول کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے کہ سلور نوٹس جو ہے وہ ارمغان کے خلاف جاری کروا دیا ہے۔ سلور نوٹس جو کہ بہت ہی ناگزیر حالات میں جو ہے وہ انٹرپول جاری کرتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ دنیا کا دوسرا ملزم ہے، دوسرا کیس ہے جس میں جو ہے انٹرپول کو جو ہے وہ سلور نوٹس جو ہے وہ جاری کرنا پڑ رہا ہے۔ سلور نوٹس کے اجراء کے بعد یہ ہوگا کہ جن ملکوں میں بھی جن اکاؤنٹس میں جو ہے خود منی ٹریل کے گئی ہے، ان کی رقم جو گئی ہے خود ملزم ارمغان کی، وہ تمام کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کر دیے جائیں گے، منجمد کر دیے جائیں گے، چاہے ان کے اونر کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یقیناً ان کے گروہ میں شامل لوگوں کے اکاؤنٹ ہوں گے، یا پھر ان کے رشتہ داروں کے وہ اکاؤنٹ ہوں گے، چاہے وہ اکاؤنٹ یو کے میں ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگال میں ہیں، سری لنکا میں، کہیں پر بھی ہے، وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کر دیے جائیں گے اس سلور نوٹس کے اجراء کے بعد۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے، جو کہ پہلے بھی میڈیا پر اس کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن اب انٹرپول کے ذرائع جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے جو ہے وہ سلور جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ ارمغان کو جاری کر دیا ہے۔ اس سلور نوٹس کے اجراء سے جو ہے ارمغان کے اس نیٹ ورک کی یقیناً کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہوگی۔ اب جس کے پاس جو پیسہ بھی ہے، جو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کال سینٹر کے ذریعے ہتھیایا ہے، لوگوں کے کارڈ خالی کیے ہیں، وہ رقم اب ان کے استعمال میں نہیں آ سکے گی، ماں سوائے بٹ کوائن کی۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جس پر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے اونر کے یا جس کے پاس اس کا فریزر کی ہے۔ اب فریزر کی جو ہے یقیناً یا تو ملزم ارمغان کے پاس ہے، یا پھر اس کے کسی رشتہ دار کے پاس ہے جو اسے استعمال کر رہا ہے۔ اب ایک اور بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے کہ
ملزم ارمغان کے گرفتاری کے دوران ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے کچھ کروڑ روپے جو ہے کسی پولیس کے بہت بڑے افسر کے اکاؤنٹ میں یا ان کے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کے ایک ڈی آئی جی کے خلاف جو ہے انہوں نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے ارمغان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کے الزام میں۔ وہ ڈی آئی جی ظاہر ہے وہی ہوگا جو ڈی آئی جی کے انڈر میں جو ہے خود ملزم ارمغان کے خلاف کارروائی ہوتی رہی ہے یا ان کے انڈر میں وہ زیر حراست رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دوسری جانب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ وزارت داخلہ کے ذریعے جو ہے سندھ پولیس کو پابند کر رہے ہیں کہ جو 2 لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون ملزم ارمغان کا سی آئی اے پولیس نے چھاپے کے دوران قبضے میں لیا ہے، وہ موبائل فون اور دونوں لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دے تاکہ ایف آئی اے کی تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، کیونکہ یہ تینوں جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ملزم ارمغان کے اس مالیاتی معاملات سے ہے، جس میں کال سینٹر اور دوسرا جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا، اور جو اکاؤنٹ اس کے ہیں جس میں جو ہے چیٹنگ کی اربوں روپوں کی رقم رکھی گئی ہے، اور دوسرے ان کے جو بٹ کوائن کا اکاؤنٹ ہے وہ انہی تینوں ڈیوائسز میں ہے، جس کا جو ہے ایف آئی اے کے تفتیشی افسروں کے استعمال میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر سی آئی اے کراچی جو ہے وہ ان تینوں ڈیوائسز پر جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھی ہے، جو کوئی بھی ان ڈیوائسز کی بات کرتا ہے وہ سانپ کی طرح سے انہیں ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ تینوں ڈیوائسز جو ہے وہ انہوں نے فرانزک کے لیے لاہور کی لیبارٹری کو بھجوائے ہیں، حالانکہ ان تینوں ڈیوائسز کا فرانزک کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے خود سی آئی اے پولیس کو، کیونکہ سی آئی اے کے پاس ملزم ارمغان کے خلاف صرف اور صرف مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کا ہی کیس ہے، وہ اسی کیس میں اس کے خلاف تفتیش کر رہے ہیں۔ دوسرے جو اس کے مالیاتی معاملات ہیں، یعنی کال سینٹر کا معاملہ ہو یا پھر منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو یا دوسرے کرپٹو کرنسی کے جو معاملات ہیں بٹ کوائن والے، جو ہے یہ کیس کی تفتیش جو ہے یہ خود سی آئی اے پولیس کا ڈومین ہی نہیں ہے، وہ اس میں تفتیش کرنے کی مجاز ہی نہیں ہے، یہ تفتیش صرف اور صرف ایف آئی اے کر سکتی ہے۔ تو قاعدہ اور قانون کے تحت وہ تینوں الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہے پولیس کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں ہے، انہیں جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دے، لیکن پولیس جو ہے اس میں محض بدماشی کر رہی ہے، اپنی جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ ان تینوں ڈیوائسز کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے نہیں کر، جبکہ ایف آئی اے نے اس ڈیوائسز کے لیے باقاعدہ انہیں رپورٹیں بھی بھجوائی ہے، لیکن انہوں نے ان رپورٹوں کے باوجود انہیں یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ وہ پہلے ہی انہیں لیبارٹری بھجوا چکے ہیں فرانزک کے لیے، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ لاہور کے فرانزک لیبارٹری سے ایف آئی اے کے حکام تصدیق کر چکے ہیں، جس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ نئے ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی جانب سے جو ہے وزارت داخلہ کے ذریعے اب سندھ پولیس کے آئی جی کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ سی آئی اے کے ذریعے وہ تینوں الیکٹرانک ڈیوائس ایف آئی اے کے حوالے کر دے تاکہ ایف آئی اے کی تفتیش آگے بڑھ سکے، کیونکہ ان تینوں ڈیوائسز کے نہ ہونے کی وجہ سے ایف آئی اے کی تفتیش جہاں تھی وہیں پر ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اور اس طریقے سے سی آئی اے کے وہ افسران جو ہے وہ ایک طریقے سے ملزم ارمغان اور ان کے ساتھیوں کی سہولت کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ایف آئی اے کی اس تفتیش کو اپنی اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے مبینہ طور پر سبوتاژ کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ دوسری جانب جو تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ کراچی پولیس کے 3 افسروں کے خلاف جو ہے وہ ارمغان کی سہولت کاری کے جرم میں باقاعدہ مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس میں خود گزری تھانے کے سابقہ ایس ایچ او تنویر مراد کے علاوہ خود گزری تھانے کے ہی اے ایس آئی
جو ہے وہ ندیم ممتاز اور سب انسپکٹر اختر گنجا شامل ہیں۔ ان تینوں پر یہ الزام ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہے ملزم ارمغان قریشی سے رابطے میں تھے، ان سے ہدایات لیا کرتے تھے، ان کے کہنے پر ان کے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیا کرتے تھے، اور خود ارمغان قریشی بھی کئی بار ان کے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان سے رشوت لے کر وہ انہیں رہا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی الزام ہے کہ یہ تینوں افسران جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے ملزم ارمغان قریشی کو پولیس کا پروٹوکول بھی دیتے رہے ہیں، اور ان کے علم میں بہت کچھ ہوا کرتا تھا ملزم ارمغان کی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق، جب ان کے گھر میں جو ہے وہ ہفتے میں 2-3 بار ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھی، اور ڈانس پارٹیوں میں جب لڑکیوں کے ساتھ وہ زبردستی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دست درازی اور ریپ کی شکایتیں بھی پولیس کو جب ملا کرتی تھی، تو اس کے باوجود پولیس جو ہے وہ ارمغان کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان سے نوٹ لے کے معاملات کو جو ہے وہ دبا دیا کرتی تھی، جس میں خود سب انسپکٹر اختر جو ہے وہ کمپلینٹ سیل کے انچارج بتائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس جتنی بھی کمپلینٹیں آتی رہی، وہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ ارمغان یا ان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2-3 بار جو ہے بلال ٹینشن بھی جو ہے وہ خود گزری پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے لوگوں سے بتہ وصول کرنے کے الزام میں، لیکن اس کے باوجود نہ تو بلال ٹینشن کے خلاف گزری پولیس نے کوئی کارروائی کی، اور نہ ہی جو ہے ملزم ارمغان کے خلاف۔ جب ملزم ارمغان کے کسٹڈی میں جو ہے یہ روما شدید زخمی ہوئی، تو جب اس کو لے کے ہسپتال خود ملزم ارمغان اور ملزم شیراز آئے تھے، تو اس وقت بھی وہاں پر خود گزری تھانے کے سب انسپکٹر اور اے ایس آئی جو ہے ندیم ممتاز اور سب سے بڑھ کر جو ہے شاہد تاج ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او موجود تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی جو ہے لڑکی روما کے شدید زخمیوں کے باوجود نہ تو اس کا میڈیکل انہیں دیا، اور نہ ہی اس پر تشدد کرنے کے جرم میں جو ہے خود ارمغان اور شیراز کے خلاف کوئی کارروائی کی، اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا، کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے ملزم ارمغان سے موقع پر ہی مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے رشوت وصول کر لیے تھے، اور لڑکی روما کے ذریعے یہ کہلوا دیا تھا کہ اس پر ٹارچر جو ہے وہ ڈاکوؤں نے کیا۔ تو اس قسم کے سنگین الزامات، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خود ایس پی کلفٹن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس کی باقاعدہ تحقیقات کی تھی ملزم ارمغان کی موجودگی میں ان پولیس افسروں سے، اور ملزم ارمغان نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد خاتون ایس پی کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے اب ان تینوں پولیس افسروں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے انہیں باقاعدہ گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی تحفظات ہوں کہ یہ اطلاعات وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، تو اس وقت اسکرین پر ہمارے رابطے کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے احساسات، اپنے جذبات جو ہے اپنے وائس میسیج کے ذریعے یا پھر ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ نتیجہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔